جو انقلاب ہے ایران کا اس کے خلاف ہے، اس کو گرانے کی ایک سازش ہے۔ بول وغیرہ نیوز سے منسوخ خبریں چل رہی تھی کہ مطلب خامنئی صاحب جو ہے نا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جو سسٹم کے اوپر اور ان الفاظ اور ان کرتوت کے اوپر ہم مکمل طور پر افسردہ بھی ہے۔ یہ 2 دن میں کہہ رہے رہبر ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایران کی گورنمنٹ کا یہ ہونے والا ہے وہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں حسین رشید سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں SBS یونیورس۔ آج ہم ایران اور رہبر معظم کے خلاف پاکستانی میڈیا کا جو ایک گھناؤنا کردار آج رہا اس دفعہ، اس کے حوالے سے ہم گلگت بلتستان کے عوام کی رائے لیں گے، وہ کیا کہتے ہیں۔ آئیے چلیں۔ رہبر معظم کے حوالے سے جو پاکستانی میڈیا نے خبر چلایا تھا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اس کے حوالے سے تو میں کہوں گا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر جو ہے نا فضلہ خور زیادہ میڈیا زیادہ ہے، فضلہ خور میڈیا ہے۔ اس وجہ سے رہبر جیسے ایک عظیم شخصیت کے اوپر یہ تو ایک کیا نام ہے، رہبر کو بدنام کرنے والی ایک سازش ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی جس چینل نے بھی یہ خبر چلایا ہے یہ غلط چلایا ہے رہبر کے بیچ میں۔ اگر رہبر معظم حکم دے تو ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ رہبر معظم کے حوالے سے جو پاکستانی میڈیا نے خبریں چلائی تھی جھوٹی تھی، وہ بعد میں پتہ چلا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے جو میڈیا ہے نا، جو سوشل میڈیا ہے، ایسے غلط خبریں جو ہے نا پھیلانے سے گریز کریں، کیونکہ رہبر معظم جو ہے نا وہ ہمارے رہبر ہیں، اس میں اس کے خلاف ہم کوئی غیر اخلاقی جو بات ہوتی ہے وہ ہم نہیں سن سکتے ہیں۔ اچھا، تو رہبر معظم اگر کوئی بھی حکم دے تو آپ اس کے حوالے سے کیا ریئیکشن دیں گے؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رہبر معظم جو بھی حکم احکامات جاری کرتے ہیں یا حکم کرتے ہیں، ہم اس پہ لبیک کہتے ہیں۔ چلیں ٹھیک۔ میں تو یہ کہوں گا، منافقین جب تک امام حسین میدان کربلا کو چھوڑ کر نہیں بھاگا ہے تو ہمارا مجتہد جو ہے وہ بھی کہیں انشاءاللہ اس قسم کا حرکت نہیں کریں گے، مریں گے، شہید ہو جائیں گے، ایران چھوڑ کر کبھی نہیں بھاگیں گے انشاءاللہ۔ ہم اگر رہبر معظم فتویٰ دے دے کہ جہاد کے لینے کے لیے تو آپ تیار ہیں؟ ہم لوگ بالکل جان کو ٹکڑا ٹکڑا بٹیاں بنا کے ہمارا اگر پکا کے کھایا تو بھی ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ پاکستانی میڈیا کو کیا کہیں گے؟ پاکستانی میڈیا جھوٹے پھیلانے کا ہر وقت کے لیے یہی ان کا سسٹم، آج تک ہمارے زندگی میں ان کا ایک بات بھی صحیح نہیں بولا۔ پاکستانی میڈیا نے جو رہبر معظم کے حوالے سے خبریں چلائی تھی، فیک نیوز چلائی تھی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ سراسر غلط ہے۔ پاکستانی میڈیا کو اس طرح کی پروپیگنڈا نہیں چلانا چاہیے۔ یہ ایران کے خلاف یہودی میڈیا اور امریکہ میڈیا یہ خبریں چلا رہے، تو پاکستان کو یہ اس طرح کی خبریں نہیں چلانا چاہیے۔ چلیں، احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ رہبر معظم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ رہبر معظم تو ہمارا لیڈر ہیں، ہم اس کا مانتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم کسی بھی چیز کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کے ہر حکم کا تابع ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے جو ویسٹ میڈیا کی کاپی کر کے رہبر معظم کے خلاف جو پروپیگنڈا پھیلایا تھا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ بشیر بھائی۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی سوشل میڈیا پر بہت سارے افواہیں پھیل رہے ہیں۔ تو جہاں تک میں نے دیکھا کہ دے آر پروٹیسٹنگ اگینسٹ آیت اللہ خامنئی نعوذ باللہ، اس کے پتلے بلا کے اس کو مار رہے اور وہاں پہ سلوگن ریز کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سازش ہے امریکہ کا، اور یہ جو انقلاب ہے ایران کا اس کے خلاف ہے، اس کو گرانے کی ایک سازش ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس ضد نہیں آنا چاہیے اور ہمیں اپنے مائنڈ چھوڑنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی ایک کنسپیریسی ہے امریکہ کا۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے گورنمنٹ ختم کر لے، اس کے بعد جو شاہ کے بیٹے ہیں رضا پہلوی صاحب، اس کو وہاں پہ دوبارہ سے کھڑا کر لیں۔ جی، کہ ابھی جو وہاں پہ جو سب کچھ ہوا تھا، اٹ از بیکاز آف دا اسرائیلی اسپائس، وہاں پہ اسپائسز موجود ہیں۔ تو ابھی جو وہاں پہ ہوا تھا سچویشنز، وہ سب کسی وجہ سے۔ تو مے بی دا اسرائیلی ایجنسیز آر ان پاکستان آلسو، اینڈ مے بی ان ایران دس فیکٹ۔ So therefore the people should be meticulous and they use their mind and they should support Ayatollah Khamenei and Muslim. یعنی وینزویلا کا جو صدر ہے اس کو اٹھا کے امریکہ نے اپنے کنٹری میں اغوا کر کے ادھر منتقل کیا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے I would like to say that ظاہری بات ہے امریکہ is super power, so they have authority. تو راتوں رات they captured the president and his wife from the capital city Caracas. تو
people were saying that the reason is that Venezuela is the first country having a lots of oil. So therefore they want to capture these resources. Therefore they attacked over there. ناظرین آج ہم کریٹو اکیڈمی میں آئے ہیں اور یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں انٹرنیشنل افیئر کے بارے میں. تو سر آپ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اور انٹرنیشنل جو کرنٹ افیئر ہے اس کے اوپر بھی بڑی گرفت رکھتے ہیں. جو پاکستانی میڈیا کا رول رہا حالیہ دنوں میں مثلا سپریم لیڈر سید علی خامنئی کے بارے میں جو خبریں چلائی اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو. دیکھیں جی, جہاں تک میڈیا کا رول ہے, میڈیا تو معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے, عکس ہوتا ہے. تو جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو میڈیا کو چاہیے وہی چیز دکھائے اور پروف کے ساتھ ریئلٹی بیسڈ ہو, حقیقت پر مبنی ہو. تو ان کی مطلب یعنی کہ ایک ہوتی ہے نا ٹرم ہے یلو جرنلزم, تو وہ ان کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اپنا رول پلے کریں. تو جہاں تک پاکستانی میڈیا کا تعلق ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہمارے جو نیوز چینلز ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے اپنا رول نبھا رہی ہیں. لیکن بہت سارے جو نیوز چینلز ہیں وہ خبروں کی تحقیق کیے بغیر خبریں پھیلاتی ہیں جو کہ عوام کے لیے باعث سے تشویش اور پریشانی کا سبب بنتا ہے. تو لہٰذا حالیہ دنوں میں جو خبریں چل رہی تھی سید علی خامنئی کے حوالے سے, تو یقیناً میں نے بھی خود سوشل میڈیا پہ دیکھا ARY سے منسوب, اچھا جی جیو سے اور بول وغیرہ نیوز سے منسوب خبریں چل رہی تھی کہ مطلب خامنئی صاحب جو ہے نا قبلہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یقیناً اب اس میں کوئی صداقت نہیں تھی. بعد میں انہوں نے تردید کی تو میں نے چاہیے ان کو کہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے تحقیق کریں. کہ بھائی کوئی بھی چیز ہوا میں آئے آپ نے بغیر تحقیق چلانا ہے. بھائی آپ کا ایک رول ہے, آپ کا ایک نام ہے, تو آپ کم سے کم جو ہے نا اپنی اس ڈسپلن کا, اپنی جو ہے نا پرنسپلس کا تو کم سے کم جو ہے نا ان کا عزت کا خیال تو رکھیں. ہم یہی کہیں گے کہ یہ سراسر فیک نیوز ہے, کیونکہ ان میں نا مطلب NGOs کا کسی بھی طرح کا مطلب کوئی مطلب ان کا مطلب ہو سکتا ہے اس طرح فیک نیوز چلانے کا. ابھی تو ہمیں زیادہ نہیں پتہ, لیکن جو بھی ہے ہمارے رہبر معظم کے بارے میں فیک نیوز چلایا جا رہا ہے ARY نیوز کی طرف سے. اور ہم جتنا ہو سکے ہم اس کو ابھی کھل کے بیان کریں گے, ٹھیک ہے. ابھی ہم سب کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم سے جو ہوتا ہے وہ ہم کریں گے. لیکن ہمارے لوگوں سے التجا کی جاتی ہے کہ اسے فیک نیوز پر یقین نہ کرے, کیونکہ یہ سراسر فیک نیوز ہیں. کیونکہ ہمارا رہبر معظم کہیں نہیں گئے. ابھی ایران کی طرف سے بھی جو نیوز چل رہی ہے ان کو بھی آپ لوگ دیکھیں تو مطلب دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا نا. ایسے فیک نیوز دیکھ کے آپ لوگ اس طرح کسی کے رہبر پہ ایسا الزامات نہیں لگا سکتے, غلط بات ہے. ٹھیک ہے سر. تو رہبر معظم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر جی بالکل تیار ہے. ہمارا رہبر معظم جب ہمیں کسی چیز کے لیے مطلب فتویٰ دیں گے یا جہاد کے لیے کوئی بھی چیز دیں گے, ہم بالکل تیار ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. جی فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ, آپ کے چینل کا بھی. اور جو کہ رہبر معظم کے حوالے سے ابھی جو سوشل میڈیا کافی سرگرم ہے, جس میں خبریں ہیں غلط جو نیوز ہے, ابھی جیو نیوز اور ARY نیوز جو ہے وہ پھیلا رہے, جس کی وجہ سے عوام کافی پریشان ہے. اور ہم اس چینلز اور اس نیوز والے جنہوں نے غلط افواہیں پھیلائے ہیں بھرپور ہم ان کے مذمت کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دو ٹوک الفاظ میں ہم ان کے اس جو سسٹم کے اوپر اور ان الفاظ اور ان کرتوت کے اوپر ہم مکمل طور پر افسردہ بھی ہے, غمگین بھی ہے. اور کیونکہ ایرانی جو سپریم لیڈر اگر مکمل طور پر میدان چھوڑ کر اگر بھاگنا ہوتا تھا تو اسی اگر بات کیا جاتی ہے تو جنگی اس دور میں جو تین گھنٹے مسلسل اس جمعے کے خطبے اور جمعے کے اس اجتماع میں کھڑے رہے جنگی دور میں بھی. لیکن یہ بات ہمیں مکمل طور پر صاف نظر بھی آ رہا ہے, یہ دشمن کی طرف سے ایک بڑا پالیسی بھی ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ایڈ کریں گے کہ یہ جو افواہ ہے اس کے حوالے سے جو ایرانی جو سفیر ہے رضا امیری مقدم نے بھی مکمل صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو پروپیگنڈے ہیں, یہ جو فسادی اور یہ جو الفاظ انہوں نے بے معنی اور بے مقصدی طور پر یہ الفاظ انہوں نے پیش کیا گیا ہے اور پیش پہ چلایا ہے, تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ عوام کو حقیقت سے محروم کرنے کے لیے ہے اور رہبر کے خلاف یہ ایک طرف سے متحرک ہو رہے ہیں
कि जो शैतानी जो टोला है फिर से मुतहरिक हो रहे हैं और आवाम को मुकम्मल तौर पर मकसद से हटाने की कोशिश करें। तो शुक्रिया एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया। वो मैं कहता हूँ भाईजान, वो बिल्कुल सरासर झूठ था। वो ARY न्यूज़ पे चला था, काफ़ी चैनल पे चला था, वो बिल्कुल फेक था। अभी जो उन्हीं की तरफ से मददखा भी किए हैं, आप जानते हैं। बकाया हम रहबर मुअज़्ज़म सईद अली ख़amenei जो भी हुक्म करे हम उसके लिए तैयार हैं। नहीं, ये खबरें हम खुद भी पहले एक दफ़ा देख के शौक हो गए यार। इतनी जल्दी जो है ना, जो पहले इतने मुज़ाहिमत करके कुछ भी नहीं हुआ, अभी 2 दिन में कह रहे रहबर मुल्क छोड़ के जा रहे, ईरान की गवर्नमेंट पे ये होने वाले वो, तो हम भी शौक हो गए। बाद में वहाँ हमारे मुकीम बंधु से हमने फ़ोन करके पता किया, तो कह रहे यहाँ पे हालत बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये मगरबी पॉलिसी होगी। देखो, हमारे लेवल का गेम नहीं, ये बड़े लेवल का गेम है। तो हमें सिर्फ सोशल मीडिया से पता चलता है, वहाँ पे मीडिया पूरा इसी के पीछे लगा हुआ है। ये 2 दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो बंदा कह रहा था वहाँ हरम में ज़ियारत के लिए जो लोग आते हैं, वहाँ स्पेशली लड़कियों को $100 दिया जाता है कि हरम के गिर्द एक चक्कर लगाए बगैर पर्दे के। तो वो गेट पे अगर उनको पर्दा भी दे देता है, तो अंदर जाके उतार के उनको एक टारगेट होता है, वो हरम के पीछे एक चक्कर लगा ले, ताकि ज़ायरीन जो भी आए ना, वो ईरान के खिलाफ या तशय्युई के खिलाफ कोई गलत इमेज लेके चला। मैं इस हवाले से ये कह रहा हूँ, बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया ने गलत बताया था, वो झूठ बताया था। कोई कहीं नहीं भाग रहा है रहबर, वो अपना इलाके में ही बैठ रहा है मुल्क में, वो बिल्कुल सरासरी गलत है। बिल्कुल तैयार, हम लोग जान देने के लिए तैयार है रहबर के हुक्म पर।